الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تو آج کا لیکچر جو سب سے پہلے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ اصول فقہ کا ایک ٹاپک ہے کہ جس کو اصول برات کہتے ہیں، کہ اصول فقہ کے بارے میں کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں، جن کی بنیاد قرآن، حدیث، عقل اور اجماع پہ رکھی گئی۔ انہی اصول میں سے ایک اصول کا نام اصول برات ہے۔ اصول برات اصول کی ایک براڈ کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس میں 4-5 اصول شامل ہیں اور ان سب کو اکٹھے ملا کے اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو فقہ کے احکام ہوتے ہیں تو فقہ کے احکام وہ کچھ ان کی سورسز ہوتی ہیں جن سے وہ لیے جاتے ہیں، اور کچھ ان کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ احکام بنائے جاتے ہیں۔ تو ان کی جو سورسز ہیں احکام کی مذہب اہل بیت میں وہ 4 ہیں۔ مذہب اہل بیت میں احکام کی پہلی سورس قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید میں 500 کے قریب آیات احکام نازل ہوئی ہیں، لیکن ان سارے احکام کی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں، سنت رسول میں ان کی تفصیلات کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پھر ہمارے ائمہ معصومین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے انہی اصول کو، انہی احکام کو بیان فرماتے تھے۔ تو دوسری سورس وہ سنت یعنی احادیث رسول و احادیث معصوم علیہم السلام، اور جو تیسری سورس ہے، جو تیسرا منبع ہے احکام دین حاصل کرنے کا، وہ اجماع امت ہے، یعنی امت کے علماء یا امت کے سارے لوگ اگر کسی بات پر اکٹھا ہو جائیں، جس طرح ساری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید جو اس وقت مسلمانوں میں موجود ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس سارے عرصے میں، ان ساری صدیوں میں اس کی مکمل حفاظت ہوتی رہی، تو اس پہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ تو اجماع بھی ایک سورس ہے احکام کی، اور اس کے بعد عقل ہے کہ اگر کوئی چیز عقل کا مستقل اصول ہو کہ ساری دنیا کے عقل مند اگر اس کو ایک نیکی تصور کرتے ہوں، تسلیم کرتے ہوں، تو اسلام اس عقل کے اصول کے مطابق اس کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے اور اس کو نیکی کے طور پہ تسلیم کر لیتا ہے۔ جس طرح
کہ جھوٹ بولنا مثلاً بری بات ہے، کہ سارے مذاہب میں سارے عقلاء یہ کہتے ہیں کہ واقعی جھوٹ بولنا بری بات ہے، جب والدین کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے، تو اس پہ کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دین کے کوئی بھی عقل مند شخص ہو وہ اس بات کو وہ مان لے گا کہ ہاں والدین سے نیکی کرنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا یا ظلم کرنا بری بات۔ تو اس طرح کے اصول جو کہ عقل میں مستقلاً طور پہ ثابت ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسلام احکام کے طور پہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ان کو اکاموڈیٹ کر لیتا ہے، ان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ان چار سورسز کے علاوہ، منابع کے علاوہ، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس میں نہ آیت قرآن ملے اور نہ اس سے متعلق کوئی حدیث ملے، نہ اجماع میں کوئی بات ملے اور نہ عقلی طور پہ، تو اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول وضع کیے کہ ایسی صورتحال میں کہ جس میں ان چاروں منابع کو، ان چاروں سورسز کو دلیل شرعی کہتے ہیں، کہ جب دلیل شرعی نہ ہو اور کسی بات میں حکم کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر اس کے کچھ اصول دیے گئے۔ وہ اصول پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ ایک کچھ امارات ہیں کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کہ یہ نشانی آ جائے تو اس نشانی کو تسلیم کر لو، اگرچہ یقینی ایویڈنس تمہارے پاس نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر دو عادل گواہ کسی بات کی گواہی دے دیں اور کوئی دوسرے دو عادل ان کی تردید نہ کریں تو اس کو امارہ کہا جاتا ہے، امارہ کا اصول، کہ یعنی اس کے تحت، اس امارہ کے تحت اس کی گواہی کو تسلیم کر لیا جائے گا اور حکم شرعی جاری کر دیا جائے گا۔ اگر امارہ بھی نہ ہو، یعنی گواہ بھی نہ مل سکیں، یا اس طرح کے دوسرے امارات جو کہ شریعت نے، مثلاً خبر ثقہ ہے کہ کوئی ایسی روایت ہے جو کہ جس پہ یقین ہو وہ مل جائے تو وہ بھی امارہ کے طور پہ، اگرچہ راوی اس کا ایک بھی ہو لیکن اس پہ وہ ثقہ ہو تو اس کو امارہ کے طور پہ تسلیم کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی حکم شرعی ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے۔ اگر دلیل بھی نہ ہو، یعنی وہ جو چار سورسز بتائی تھی ان میں سے بھی آپ کو ایویڈنس نہ مل رہا ہو، امارہ بھی نہ مل رہا ہو، تو پھر کچھ اصول ہیں جن کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کو اصول عملیہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان کو کبھی بھی شک کی حالت میں نہیں چھوڑا جاتا اور اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو۔ ان اصولوں کو اصول عملیہ کہتے ہیں، اصول عملیہ۔ تو اصول عملیہ کی مختلف تقاسیم ہیں۔ ایک تقسیم جو کہ ایک اس کی کلاسیفیکیشن جو اس وقت ہمارے مد نظر ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اصول عملیہ 4 ہوتے ہیں۔ ایک اصل براعت ہے، براعت کا اصول ہے۔ ایک اصل تخییر ہے، یعنی اوپن آپشن کا اصول ہے۔ اور ایک اصل احتیاط ہے، یعنی پریکاشن کا اصول ہے۔ اور ایک اصل استصحاب ہے، یعنی پریزمپشن آف کنٹینیوٹی کا اصول ہے۔ تو آج ہم یہ اصل براعت کے اصول کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یعنی براعت کا اصول کیا ہے اور اس سے کیا مراد۔ براعت کا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی قرآن کی آیت نہ ہو، کوئی حدیث بھی نہ ملے، اجماع بھی نہ ملے، اور عقل کی مستقل بات بھی نہ ملے، امارہ شرعی بھی نہ ملے، تو اس میں انسان پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کوئی حکم، کوئی پابندی، کوئی رول اس کے مربوط وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو ہی از فری ٹو ڈو دیٹ تھنگ، کہ اگر وہ کوئی کام کر لے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو اصول براعت کہتے ہیں۔ اور یہ اصول براعت 2 طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک طریقہ براعت عقلی کا ہے کہ عقلی دلائل سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس کہ کوئی حکم موجود نہ ہو، مثلاً کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک بچہ پوچھتا ہے کہ کیا ٹیچر نے باہر جانے سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو سب بچے کہتے ہیں کہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر یہ بات کنفرم ہے کہ نہیں کیا ہے تو پھر کسی بچے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کلاس سے باہر آ جا سکتے۔ اس کو براعت کہتے ہیں، کہ یعنی یہ براعت کی کامن مثال ہے کہ اگر کہیں پہ کہ جو شخص کنٹرول کر رہا ہے، جو قانون بنا رہا ہے، اگر اس نے قانون نہیں رکھا تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، اور اس کو براعت کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ شخص چاہتا کہ اس بات کو کنٹرول کرتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی قانون، کوئی اصول بیان کرتا۔ تو اس طرح کے قانون اور اصول کا نہ ہونا، اس کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر لے تو عقلاً اسے سزا نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس کو براعت عقلی کہتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں ایک نوکر یا میڈ رکھی ہے اور آپ نے اسے منع نہیں کیا ہے کہ مثلاً ڈسپینسر سے وہ پانی پیے، اور آپ سارے گھر والے ڈسپینسر سے پانی پیتے ہیں۔ اگر اب وہ بھی ڈسپینسر سے پانی پی لیتی ہے تو آپ اس کو اس بات پہ سزا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ سزا دیں گے تو یہ آپ کی غلطی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس ڈسپینسر سے پانی نہ پیے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ پہلے اس کو بتاتے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ یعنی کسی نوکر کو یا کسی بچے کو یا کسی سب آرڈینیٹ یا کسی ورکر کو اتنی تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اسے پہلے بتایا نہ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔
شریعت میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر اللہ کسی کام کے بارے میں چاہتا کہ انسان نہ کرے تو شریعت میں وہ حکم واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اور اگر کسی کام کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ہوگی، تو اس میں انسان فریڈم ہے، فریڈم، اوریجنلٹی آف فریڈم ہے کہ اس کے لیے برات ہے کہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے، کہ یہ ہمارے اصولی مجتہدین کا موقف ہے کہ جتنے آج کل کے سارے مشہور مجتہدین ہیں، مثلا سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، اور جتنے بڑے بڑے مراجع ہیں، یہ سارے کے سارے علم اصول پہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس پہ مہارت رکھتے ہیں، اس پہ ان کی کتابیں موجود ہیں، اور برات عقلی کو یہ اور برات شرعی کو دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ نہیں، ہر معاملے میں احتیاط کرو، لیکن باقی علماء نے ان کی دلیل اس بات پہ تسلیم نہیں کی کہ جب اللہ نے ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا نہیں کہا ہے تو اس لیے ہر معاملے میں احتیاط کرنا کہ عقلی طور پہ بھی واجب نہیں ہے، کہ انسان بہت زیادہ شکی بن جاتا ہے اور بہت زیادہ وہمی بن جاتا ہے، اور عملی طور پہ اس کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے برات عقلی اور برات شرعی کا اصول ٹھیک اصول ہے، اور اس کے مطابق احکام شرعی جو ہیں وہ اخذ اور استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ برات شرعی سے مراد یہ ہے کہ یہی برات کا اصول کہ اگر کوئی دلیل یا کوئی قانون نہ ملے، اگر کسی بات کے منع کرنے کا کہیں پہ ذکر نہ ہو اور یہ شریعت سے یعنی آیات قرآن یا احادیث سے ثابت ہو جائے تو اس برات کو برات شرعی کہتے ہیں۔ برات شرعی کے لیے مختلف دلیلیں دی جاتی ہیں کہ جن میں سے ایک مشہور دلیل اس کو حدیث رفع کہتے ہیں۔ رفع کا مطلب کہ ذمہ داری کا اٹھا لیا جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء کے سلسلے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رفع عن امتی تسعۃ اشیاء، کہ میری امت سے 9 چیزوں کا حساب اٹھا لیا گیا۔ الخطا، کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، والنسیان، یا بھول چوک ہو جائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ روزے کی حالت میں بھول چوک گئے ہیں اور کچھ کھا پی لیا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وما اکرہ علیہ، اور وہ بات جس پہ آپ کو مجبور کیا جائے، وما لا یعلمون، اور وہ بات جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں لا علم ہے، وما لا یطیقون، یا وہ بات جس کی آپ طاقت ہی نہیں رکھتے، جیسے بعض کمزور بوڑھے اور بچے اور عورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ وما اضطر الیہ،
یا آپ بالکل اضطرار کی حالت میں آ جائیں، یعنی مثلاً روزہ رکھنے سے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کی جان پہ بن جائے یا آپ بے ہوش ہو جائیں، تو وما اثر یا ناقابل برداشت ہو جائے تکلیف، وما اضطر الیہ وما استکرہ الیہ، یا بہت زیادہ ناقابل برداشت کوئی معاملہ آ جائے، والطیرہ اور فعل بد، والوسوسہ فی التفکر فی الخلق، اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سوچتے ہوئے جو وسوسے ذہن میں آتے ہیں، والحسد، اور حسد کی بھی اتنے تک کوئی مواخذہ نہیں ہے، ما لم یظہر بلسان اور ید، جب تک وہ زبان یا ہاتھ سے ظاہر نہ ہو۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں جو کہ امت محمدی سے وہ معاف کر دی گئی ہیں، اٹھا لی گئی ہیں، اور بعض حدیث میں لفظ رفع القلم استعمال ہوا ہے، یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کا حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی اصول برات پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اس سلسلے میں انسان کو فریڈم ہے، اس سلسلے میں انسان کو آزادی ہے، اس سلسلے میں انسان کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اصول برات جب قوانین کی بنیاد بنتا ہے تو کسی بھی شخص پہ اگر کوئی الزام لگا دیا جائے تو اتنے تک اس کو مجرم نہیں مانا جائے گا جب تک وہ الزام قطعی طور پہ، یقینی طور پہ ثابت نہ ہو جائے، کہ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو صرف الزام لگانے سے اس کی عزت اسلام میں مجروح نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجرم تب بنتا ہے جب اس کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اگر دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، میرے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اتنے تک یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی جب تک وہ اس کے لیے کوئی ثبوت یا گواہ لے کے نہ آئے اور ثابت نہ کرے کہ واقعی اس نے یہ پیسے دینے ہیں، ورنہ اتنے تک اصول برات کے استعمال سے وہ شخص بری الذمہ ہے اور اس شخص سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقلی طور پہ اس کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی شخص کو سزا دینا بغیر بیان کے، بغیر پہلے بتائے ہوئے ظلم ہے اور بری بات ہے، اور اس کو تمام عقلائے عالم کہ دنیا کے تمام عقل مند انسان ایک اصول کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ایک اور دوسرا اصول جو اس سلسلے میں وضع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو کہ جس کے ہونے کا احتمال ہو، تو اس نقصان کے احتمال کو دور کرنا، اس احتمال کے دور کرنے کے لیے انسان کو اقدام کرنا چاہیے، کہ دوسرا قاعدہ دفع ضرر ہے کہ جو اس اصول برات کے لیے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جو قاعدہ دفع ضرر ہے کہ وہ نقصان جس کے ہونے کی پاسبلٹی ہو کہ اگر وہ اس کو دفع کرنا ضروری ہے یا دفع کرنا ضروری نہیں ہے، تو ایسے نقصان کی
کچھ اقسام ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ بعض دفعہ بات بڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی جو پاسبلٹی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچہ بیمار ہو گیا، اسے سردی لگ گئی اور آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ تجویز کیا، اسے دوا دی اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں کہ اس کو ایمرجنسی کے طور پہ فوراً ڈاکٹر کی طرف لے جانا، چونکہ بہت کم ہے کہ مرض خطرناک نہیں ہے، اس بچے کو صرف سردی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی ایمرجنسی یا بہت بڑا نقصان اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس صورت میں وکلاء اس کو چھوٹے موٹے اس نقصان کو نظر انداز کر دیتی۔ یا مثال کے طور پہ کہ کسی شخص نے دوسرے شہر میں جانا ہے، اب اس بات کی پاسبلٹی احتمال تو ہے کہ راستے میں کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کا احتمال پاسبلٹی کم ہوتی ہے، اس لیے لوگ وہ اپنے سفر کو معطل نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ چونکہ سفر میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس لیے سفر کو بالکل ممنوع قرار دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دفع ضرر کا اصول یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا اور اصول برات اپلائی ہوگا، آزادی سے لوگ سفر کریں گے۔ یا مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص تجارت کر رہا ہے کہ اگر تجارت میں نقصان ہونے کا احتمال بھی ہے، لیکن اگر آپ سب بزنس مین کو کہہ دیں کہ آپ لوگ بزنس نہ کریں کیونکہ پاسبلٹی ہے کہ بزنس میں نقصان ہو جائے، تو وہ آپ پہ ہنسیں گے کہ یہ اصول یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نقصان ہونے کی پاسبلٹی اگرچہ ہر بزنس میں ہوتی ہے، لیکن ہر بزنس مین وہ سوچ سمجھ کے اپنی طرف سے وہ بزنس کرتا ہے اور رسک بھی لیتا ہے، اس لیے یہ رسک لیا جا سکتا ہے، اور تجارت وہ پوری دنیا میں دنیا کے سارے عقل مند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس چھوٹے نقصان کا وہ عقل مند لوگ خیال نہیں رکھتے۔ لیکن اگر کوئی نقصان بہت بڑا ہو، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی غذا رکھ دی جائے اور یہ آپ کو پاسبلٹی بتا دی جائے کہ شاید اس غذا میں اس فوڈ میں پائزن ہے، تو چونکہ نقصان بہت بڑا ہے تو اس صورت میں اس نقصان کا خیال رکھا جائے گا اور اس غذا سے پرہیز کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ نقصان محتمل بہت ہی قوی، بہت ہی سٹرانگ ہے۔ تو یہ مختلف مثالیں تھیں کہ جس سے اصول برات کی زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں اس کو مزید واضح کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔